بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب محمد ابن ابی بکر ابن ابی قحافہ کی ولادت ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے موقع پر مقام ذی الحلیفہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نامی اسماء بنت امیس تھا۔ جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ان باشرف خواتین میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہر حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے حضرت جعفر ابن ابی طالب سے 3 بیٹے تھے جو حبشہ میں دوران ہجرت پیدا ہوئے، جن کے نام محمد، عبداللہ اور اون ہیں۔ جب حضرت جعفر ابن ابی طالب جنگ موطا میں شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر سے آپ کی شادی ہو گئی اور حضرت ابو بکر سے محمد کی ولادت ہوئی، اور جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت علی علیہ السلام سے آپ کے بیٹے یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ جناب محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی علیہ السلام کے دولت قدے میں آپ علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائی، اور جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو آپ علیہ السلام کے ہمراہ حق کے دفاع اور باطل کے خلاف لڑی جانے والی تمام جنگوں میں شرکت کی۔ آپ شجاعت، جوانمردی اور بہادری میں بے مثال تھے۔ آپ جنگ کے مشکل لمحات اور اوقات میں جب تلواروں، نیزوں اور تیروں کی برسات ہو رہی ہوتی تھی تو مضبوط چٹان کی مانند اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر باطل کے خلاف نبرد آزما ہوتے تھے۔ جناب محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ابتدائی زندگی سے لے کر مصر میں شہادت تک امام علی علیہ السلام کی معیت میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ امام علی علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلوص اور اطاعت کو خوب جانتے تھے، اسی لیے آپ کو مصر کی گورنری عطا کی۔ اس وقت کے حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مصر کی گورنری بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور امام علی علیہ السلام اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے محمد کو اہل سمجھتے تھے، اسی لیے آپ نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا۔ اس گورنری کی اہمیت کے بارے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے محمد، یاد رکھو کہ میں نے تم کو اپنے بہترین لشکر اہل مصر پر حاکم قرار دیا ہے۔ جنگ جمل کے حوالے سے محمد ابن ابی بکر کا عقیدہ تھا کہ ناقصین اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے قتل عثمان کے انتقام کو صرف ایک بہانہ بنا رہے تھے، لہٰذا ان کے بارے میں وہ کہتے تھے، خدا کی قسم، خود انہی کے علاوہ کوئی اور عثمان کا قاتل نہیں ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی اور دونوں لشکر حملے کے لیے تیار ہو گئے تو امام علی علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر کو اپنے لشکر کے ایک گروہ کا کمانڈر بنایا۔ انہوں نے اس جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھائے اور لشکر جمل کے کمانڈر ثور ابن عدی کو قتل کیا۔ جنگ کے بعد انہوں نے جنگ میں شکست کھانے والوں کے ساتھ نہایت ہی انصاف سے برتاؤ کیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر کو، جو اس جنگ میں بنیادی کردار ادا کرنے والوں میں سے تھے اور میدان جنگ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، امام علی علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی سفارش کی اور انہیں اپنی بہن عائشہ کے ہاں لے گئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے حکم سے اپنی بہن جناب عائشہ کو نہایت ہی احترام کے ساتھ بصرہ کی دیگر 40 عورتوں کے ہمراہ پہلے مکہ، پھر وہاں سے مدینہ منورہ لے گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔